السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شہزاد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل MS گرو 650۔ چلتے ہیں آج کے سلسلہ کی جانب۔ تکش کے ساتھ متعدد مارکے ہوئے لیکن آخر رہ کے قریب ایک فیصلہ کن جنگ میں اسے زبردست شکست ہوئی۔ اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور وہ خود گرفتار کر لیا گیا۔ اسی جگہ افسنکر کے ایک مصاحب نے تکش کو قتل کر کے اپنے آقا کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ ان تمام لڑائیوں میں عماد الدین بلخیارق کے ساتھ ساتھ پھرتا رہا۔ اسی اثنا میں ترکان خاتون زوجہ تکش کا اصفہان میں انتقال ہو گیا اور اس کی وفات کے 1.5 ماہ بعد سلطان محمود بھی 4 سال کی عمر میں چل بسا۔ اب سلطان بلخیارق بلا شرکت غیر سلجوقی سلطنت کا سربراہ اعلیٰ ہو گیا۔ تکش کے قتل کے بعد اس کے بیٹے ملک رضوان نے حلب کی حکومت سنبھالی۔ اس نے سلطان بلخیارق کی اطاعت قبول کر لی اور سلطان نے اسے حلب کی امارت پر بحال رکھا۔ امیر کربوکا اور التمتاش ابھی تک نظر بند تھے۔ بلخیارق کے حکم سے رضوان نے انہیں رہا کر دیا۔ امیر کربوکا نے رہا ہوتے ہی بلخیارق کی اجازت سے یکے بعد دیگرے حران، موصل اور ماردین پر چڑھائی کی اور ان سب مقامات کو فتح کر لیا۔ بلخیارق خوش ہو کر اسے موصل کا مستقل امیر مقرر کر دیا۔ امیر کربوکا افسنکر کا پرانا دوست تھا اور اس نے اپنے مرحوم دوست کے فرزند عماد الدین کو سلطان بلخیارق کی اجازت سے اپنے پاس بلا لیا اور اس کی تعلیم و تربیت کا نہایت اعلیٰ انتظام کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے گزارا کے لیے کئی جاگیریں دی۔ اس طرح قوام الدولہ امیر کربوکا نے اپنے مرحوم دوست کا حق دوستی نہایت عمدہ طریقے سے ادا کیا۔ یہ امیر کربوکا ہی تھا جس کی پرخلوص عنایات اور نوازشات سے عماد الدین کو اپنا شاندار مستقبل تعمیر کرنے میں مدد ملی۔ چند ماہ بعد امیر کربوکا نے آمد پر چڑھائی کی تو عماد الدین کو اپنے لشکر کے میمنہ کا سردار مقرر کیا۔ عماد الدین کے لیے کسی لڑائی میں عملی حصہ لینے کا یہ پہلا موقع تھا، لیکن وہ ایسی بہادری سے لڑا کہ دوست دشمن سبھی اش کر اٹھے۔ اثنائے جنگ میں امیر کربوکا دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے لشکر سے جدا ہو گیا اور دشمن کے گھیرے میں آ گیا۔ اس نازک موقع پر عماد الدین بجلی کی طرح جھپٹ کر امیر کربوکا کی مدد کے لیے پہنچ گیا اور اپنے شمشیر خرشگاف سے دشمنوں کو کاٹتا ہوا امیر کربوکا کو محاصرے سے نکال لایا۔ اس کے بعد اس نے طوفانی حملے میں قلعہ آمد کی دفاعی انتظامات کو درہم برہم کر ڈالا اور اس کی فصیل پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس واقعہ نے امیر کربوکا اور سلطان بلخیارق کی نظروں میں اس کی وقت پہلے سے کئی گنا بڑھا دی۔ امیر کربوکا نے ماہ ذوالقعدہ 495 ہجری میں وفات پائی۔ اس کے بعد امیر سنکرجہ اور موئی ترکمانی یکے بعد دیگرے موصل کے حکمران ہوئے، لیکن چند ماہ کے اندر اندر دونوں قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد امیر جلکمیش موصل پر قبضہ کر لیا۔ امیر جلکمیش عماد الدین پر اس قدر مہربان ہوا کہ اپنے بیٹے ناصر الدین کی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا اور اس کے ساتھ ایک معقول جاگیر بھی اس کو دی۔ اس دوران میں سلطان بلخیارق کا انتقال ہو چکا تھا اور سلطان غیاث الدین ابو شجاع محمد بن ملک شاہ نے مملکت سلجوقیہ کی عنان حکومت سنبھال لی تھی۔ امیر جلکمیش نے بلخیارق کی وفات کے بعد سلطان محمد کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن بدقسمتی سے 500 ہجری میں اس کی سلطان محمد سے بگڑ گئی اور سلطان نے جاولی سکادہ کو موصل کا امیر مقرر کر کے بھیج دیا۔ اس نے ضعیف العمر امیر جلکمیش کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ اب اہل شہر نے سلطان کلچ ارسلان والی کونیا سے مدد مانگی۔ وہ ایک مختصر فوج کے ساتھ آیا لیکن جاولی کے مقابلہ میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب جاولی بلا کھٹ کے موصل پر حکومت کرنے لگا، لیکن جلد ہی سلطان محمد اس سے بھی بدظن ہو گیا اور امیر مودود کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اس نے جاولی کو شکست دے کر موصل پر قبضہ کر لیا۔ عماد الدین شروع ہی سے سلطان محمد کی مخالفت پسند نہیں کرتا تھا، چنانچہ جب امیر جلکمیش اور سلطان محمد میں تنازع پیدا ہوا وہ موصل کو چھوڑ کر کہیں باہر چلا گیا۔ امیر مودود موصل کی عمارت پر فائز ہوا تو عماد الدین واپس آ کر اس کی فوج میں شامل ہو گیا۔ سلسلہ تاریخ اسلام جاری ہے، ہمارے سلسلہ کا حصہ بنیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔